السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو کلاسک۔ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے امیر تیمور کی داستان حیات الظلمات، قسط نمبر 13۔ گہری اور گھمبیر رات وحشتیں پھیلاتی ہوئی بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ آسمان پر گہرے دبیز پردوں جیسے بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کا بھی امکان تھا۔ گہری تاریکیوں نے سمندر کی گہرائیوں اور آسمان کی رفتوں کو آپس میں ملا دیا تھا۔ آدھی رات کے قریب جس وقت فضاؤں کے اندر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، اس وقت اچانک نور الدین کے لشکر میں ایک شور کھڑا ہوا اور ہر طرف سے آوازیں سنائی دینے لگی کہ دشمن نے شب خون مار دیا ہے۔ اس انکشاف پر نور الدین کے لشکر کا ہر فرد جاگ اٹھا اور ہر کوئی ادھر ادھر بھاگتے ہوئے حالات کا جائزہ لینے لگا، اور نور الدین کے لشکری مسلح ہو کر رونما ہونے والے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس شور و وویلا پر انجلینا، اسقف، یوحنا اور مالتھس اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے خیمے سے نکل کر معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ نور الدین کے خیمے کی طرف بھاگے۔ لیکن جب وہ نور الدین کے خیمے میں داخل ہوئے تو تینوں کو سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ نور الدین کا خیمہ خالی تھا اور وہ وہاں نہ تھا۔ نور الدین کو وہاں نہ پا کر انجلینا اپنے باپ یوحنا سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ ایک طرف سے آگ بوگا بھاگتا ہوا آیا۔ وہ انہیں کچھ کہے بغیر خیمے میں داخل ہوا، لیکن نور الدین کو وہاں نہ پا کر وہ مایوسی کی حالت میں پلٹا اور یوحنا کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے محترم یوحنا، کیا آپ بتا سکیں گے کہ امیر نور الدین اس وقت کہاں گئے ہیں؟ یوحنا نے مایوسی کے عالم میں کہا، اے آگ بوگا، میں تو خود امیر کے لیے پریشان ہوں۔ جس وقت شب خون کا شور و غوغا بلند ہوا، ہم تینوں بدحواس ہو کر اٹھ بیٹھے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے جب ہم اس طرف آئے تو ہم نے دیکھا امیر نور الدین اپنے خیمے میں نہ تھے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ امیر نور الدین ضرورت کے اس وقت کہاں ہو سکتے ہیں؟ اس سوال پر آگ بوگا نے کچھ سوچا، فیصلہ کیا اور ساتھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ پھر یوحنا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اے محترم یوحنا، امیر نور الدین اپنے لشکر کے انا، اپنے عسکریوں کے دلوں کا مرہم، حوصلہ اور اپنے ساتھیوں کے لیے محبت جیسے شیر گرم ہے۔ اے اسقف یوحنا، امیر نور الدین آنے والے طوفان کا محرم اور جنم لینے والی آندھیوں کا شناسہ ہے۔ میں جانتا ہوں وہ اس وقت کہاں ہوں گے۔ آگ بوگا کی اس گفتگو پر یوحنا نے جسو کے عالم میں بے تاب و بے چین ہو کر پوچھا، اے آگ بوگا، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، امیر نور الدین اس وقت کہاں ہوں گے؟ آگ بوگا نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ یقیناً اس وقت لشکر کے ایک حصے میں شامل ہوں گے جسے شب خون روکنے کے لیے دمدموں کی اوٹ میں مقرر کیا گیا تھا۔ میں امیر سے وہیں جا کر ملتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آگ بوگا کچھ کہے بغیر بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ انجلینا، یوحنا اور مالتھس بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ جب وہ ان دمدموں کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا ہلکی ہلکی بوندا باندی میں نور الدین وہاں ایک دمدمے کے پاس کھڑا اپنے سپاہیوں کو ہدایت دے رہا تھا، اور ان دمدموں کے پاس جلتی ہوئی چھوٹی چھوٹی مشلیں زمین میں گڑی ہوئی تھی، اور ان مشلوں کی روشنی کے باعث دمدموں کے اطراف کا علاقہ روشن ہو رہا تھا۔ مشلوں کی روشنی میں نور الدین نے بھی انہیں اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا، لہٰذا انہوں نے لشکر کے پاس سے ہٹ کر ان کی طرف بڑھا تھا۔ جب نور الدین قریب آیا تو آگ بوگا نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، اے امیر، یہ شب خون کا شور و وویلا کیسا اور کیونکہ ہمارے لشکر میں پھیلا، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ دشمن کے ہم پر شب خون مارنے کے دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے۔ میں شب خون کے اس شور پر اٹھ کھڑا ہوا۔ خلیل سے میں نے کہا کہ وہ لشکر کی نگرانی کرے، جبکہ میں امیر کے خیمے کی طرف جا کر معلومات حاصل کرتا ہوں، لیکن جب میں آپ کے خیمے میں آیا تو وہ خالی تھا اور یہ وہاں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ بس میں نے وہیں کھڑے ہو کر اندازہ لگا لیا تھا کہ آدھی رات کے اس وقت اس لشکر کے علاوہ اور کہیں نہیں جا سکتے جو دمدموں کی اوٹ میں مقرر کیا گیا ہے، لہٰذا ہم چاروں بھاگتے ہوئے اس طرف آ گئے۔ اے امیر، اب بتائیے کہ یہ شب خون کی افواہیں اپنے لشکر میں کیسے پھیلی؟ آگ بوگا کے اس استفسار پر نور الدین نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہا، اے آگ بوگا، شب خون سے متعلق یہ افواہ نہ تھی، بلکہ تھوڑی دیر پہلے دشمن نے حقیقتاً شب خون مارا تھا، لیکن میں نے ان دمدموں کی اوٹ سے اپنے ان پر ایسی تیر اندازی کرائی کہ شب خون مارنے والا لشکر پیش قدمی کرنے کے بجائے واپس بھاگ گیا، اور ساتھ ہی میرے ان لشکروں نے زور زور سے شب خون کا شور بلند کر دیا تھا، اور ان کی پکار پر سارے لشکر کے اندر شب خون کی آوازیں بلند ہونے لگی تھی۔ بہرحال ہم نے دشمن کے شب خون مارنے کے ارادوں کو مکمل طور پر ناکام بنا کر رکھ دیا ہے۔ آگ بوگا نے حیرت سے نور الدین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے امیر، اور آپ اپنے خیمے سے نکل کر لشکر کے حصے میں شامل ہوئے تھے؟ آگ بوگا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے نور الدین نے نرمی سے کہا، جس وقت لوگ اپنے اپنے خیموں میں سو گئے تھے، میں اپنے خیمے سے نکل کر ادھر آ گیا تھا۔ جس وقت میں نے ان دمدموں کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا، میں نے اس وقت یہ عہد کر لیا تھا کہ رات کے وقت شب خون کی روک تھام کرنے والے اس لشکر کی قیادت میں خود کروں گا، اور تم دیکھتے ہو کہ میں نے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ مل کر دشمن کے شب خون کو ناکام بنا کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ جو تم یہاں جلتی ہوئی مشعلیں دیکھ رہے ہو، انہیں تو ہم نے شب خون کے بعد روشن کیا ہے تاکہ دشمن پر واضح ہو کہ ہم سوئے نہیں بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے جاگ رہے ہیں۔ اب آپ سب جائیے اور آرام سے جا کر سو جائیے، کیونکہ دشمن کا حملہ ہم نے ناکام بنا دیا ہے۔
नूरुद्दीन फिर वापस उस दमदमे की तरफ जा रहा था जिस दमदमे की तरफ से वो आकबोगा, यूहन्ना, एंजेलिना और माल्थस की तरफ आया था। रात आहिस्ता आहिस्ता सुलगते धार और गूंजती आवाजों की तरफ गुजरती जा रही थी। बूंदाबांदी की सूरत में हल्की हल्की बारिश जारी थी। तेज यकबस्ता हवाएं फजाओं के अंदर बर्फ की सी तबोताब पैदा कर रही थी। जब रात अपने आखिरी हिस्से में दाखिल हुई तो नूरुद्दीन के हुक्म पर लश्कर में नक्कारे बजने लगे थे और इसके साथ ही आकबोगा और खलील ने अकबे लश्कर के साथ शहर की शुमाली समत से हमला कर दिया था। नूरुद्दीन के अंदाजों के मुताबिक बोलियान के हुक्मरान शहाबुद्दीन ने अपने लश्कर के बड़े हिस्से को शहर की फसील के शुमाली हिस्सों की तरफ मुंतकिल कर दिया था ताकि दुश्मन के हमले का भरपूर जवाब दिया जा सके। इस तरह फसील के मशरकी और जनूबी हिस्सों में शहर के मुहाफिजों की तादाद कम हो गई थी। आकबोगा और खलील ने बड़ी जाफशानी के साथ शहर की शुमाली समत से हमला किया था। शहर पर तूफानी अंदाज में तीरों की बारिश की जाने लगी थी और फिर पत्थर बरसाए जाने लगे थे और इसके जवाब में शहाबुद्दीन का लश्कर भी इंतहाई जाफशानी के साथ तीर अंदाजी के साथ साथ आग और खोलता हुआ पानी भी बरसा रहा था। जंग में तेजी और तुंदी पैदा करने और नूरुद्दीन को अपने हिस्से के लश्कर के साथ मशरकी समत से कामयाब हमला करने का मौका फराहम करने के लिए आकबोगा और खलील ढालों की ओट में अपने लश्कर को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हुए दुश्मन को यह तासुर देने की कोशिश कर रहे थे वो शहर के शुमाली दरवाजों पर काबिज होना चाहते हैं। इस तरह से जंग में एक होलनाकी की सी कैफियत पैदा हो गई थी। शहाबुद्दीन और इसके लश्कर की आकबोगा और खलील के साथ इस मसरूफियत से नूरुद्दीन ने पूरा फायदा उठाया। नूरुद्दीन रात की गहरी तारीकी में गोले बेआवानी की तरह अपने लश्कर के साथ शहर के मशरकी जानिब आनमदार हुआ। इसने अपने लश्कर के 100 जवानों पर मुश्तमिल एक दस्ता तैयार किया। इस दस्ते में खुद भी शामिल हुआ और इस दस्ते के हर सिपाही को 3-3 ढालें और एक कमंद मुहैया की गई थी। इनमें से हर सिपाही ने एक ढाल अपने सर पर, दूसरी अपनी छाती पर और तीसरी अपनी पुश्त पर बांध ली थी ताकि दुश्मन की तीरंदाजी से महफूज रहा जाए। अब नूरुद्दीन इन 100 जवानों को लेकर शहर की फसील की तरफ बढ़ा, इस हालत में कि हर कोई सांप की तरह रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था, जबकि लश्कर का बाकी हिस्सा शहर से इस कदर फासले पर घात लगाकर बैठा गया था कि अगर वो तीरंदाजी करे तो इनके तीर शहर पनाह के मुहाफिजों तक पहुंच सके। नूरुद्दीन अपने 100 साथियों के साथ शहर की फसील के करीब आया और फसील पर कमंदे फेंककर इसने अपने साथियों के साथ ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया था। अब ये लोग ऊपर चढ़ते हुए शहर की फसील के आधे हिस्से तक की गए होंगे कि फसील के मुहाफिजों ने ऊपर चढ़ते हुए देख लिया और इन पर तीरंदाजी शुरू कर दी। नूरुद्दीन के लश्कर को भी खबर हो गई थी कि इनके अमीर और 100 साथियों पर तीरंदाजी शुरू हो गई है, लिहाजा उन्होंने भी फसील के मुहाफिजों पर अंधाधुंध तीरों की बारिश कर दी थी। नूरुद्दीन के लश्कर की तरफ से इस कदर तूफानी तीरंदाजी के बाइस फसील पर चढ़ते जवानों पर फसील के मुहाफिज अपनी तीरंदाजी जारी न रख सके, लिहाजा इनसे निपटने के लिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया और वो ये कि उन्होंने ऊपर चढ़ने वाले नूरुद्दीन के साथियों की कमंडे काट कर इन्हें फसील से नीचे गिराना शुरू कर दिया और अपने इस नए तरीकाकार पर वो बेहद खुश और मुतमईन थे। लेकिन कमंदे काटने का यह अमल इंतहाई मुश्किल और तकलीफ देता इसलिए कि वो तीरों की बरसती बारिश में फसील के ऊपर लेट लेट कर आगे बढ़ते हुए ये काम कर रहे थे, लिहाजा कमंदे काटने की ये रफ्तार काफी सुस्त और दिक्कत तलब थी। वो अभी वो मुश्किल 20 जवानों की कमंदे काट कर ही इन्हें नीचे गिराने में कामयाब हुए थे। ताहम इस दौरान नूरुद्दीन अपने बाकी 80 साथियों के साथ फसील पर चढ़ने में कामयाब हो गया था। फसील के मुहाफिजों ने आगे बढ़कर इन पर हमला कर दिया था ताकि ऊपर चढ़ने वालों का खात्मा करके एक बार फिर फसील को महफूज कर लिया जाए। दूसरी तरफ नूरुद्दीन के लश्कर को भी खबर हो गई थी कि इनका अमीर अपने साथियों के साथ फसील पर चढ़ गया है, लिहाजा पूरा लश्कर तूफानी अंदाज में आगे बढ़ा और फसील पर रस्सियों की सीढ़ियां फेंककर उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह फसील के ऊपर चढ़ने का एक सिलसिला शुरू हो गया था। फसील पर चढ़ने के साथ ही नूरुद्दीन ने अपने 80 जवानों के साथ दाईं तरफ वाले बुर्ज पर हमला कर दिया। बुर्ज के मुहाफिजों ने बेहतरी कोशिश की कि हमलावरों को धकेल कर पीछे हटा दे। साथ ही साथ उन्होंने बुलंद आवाजों में पुकारते हुए दूसरे बुर्जों के मुहाफिजों को भी मुतल्ला करना शुरू कर दिया था कि दुश्मन मशरिकी हिस्से से शहर की फसील पर चढ़ने में कामयाब हो चुका है। यह खबर गंधक और बारूद की आग की तरह बुर्ज से दूसरे बुर्ज और फिर शुमाली हिस्से में शहर के हाकिम शहाबुद्दीन तक जा पहुंची थी। शहाबुद्दीन ने न सिर्फ अपने लश्कर का एक हिस्सा नूरुद्दीन के लश्कर का मुकाबला करने के लिए रवाना किया, बल्कि इसने दूसरे बुर्जों के मुहाफिजों को भी हुक्म दिया कि वो मशरकी बुर्जों की हिफाजत के लिए शहर पनाह के मशरकी हिस्से का रुख करे। और इस तरह शहर की फसील के ऊपर एक तूफान बर्फा होकर रह गया था। जिस बुर्ज पर नूरुद्दीन अपने 80 साथियों के साथ हमलावर हुआ था, इस बुर्ज के मुहाफिज नूरुद्दीन को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए थे। चंद ही सानियों में नूरुद्दीन ने इस बुर्ज के मुहाफिजों को काटकर वहां अपने 40 तीरंदाज बिठा दिए थे ताकि वो इस बुर्ज की तरफ बढ़ने वाले दुश्मनों पर जोरदार तीरंदाजी करें और इन्हें इस बुर्ज की तरफ आने से रोक दें। जबकि दूसरी तरफ नूरुद्दीन का लश्कर रस्सियों की सीढ़ियों के जरिए बड़ी तेजी के साथ शहर पनाह पर चढ़ता चला रहा था। इस तरह लम्हा ब लम्हा फसील के ऊपर नूरुद्दीन के लश्करों की तादाद बढ़ती चली जा रही थी। अपने 40 तीरंदाजों को इस बुर्ज में मुकर्रर करने के बाद बाकी 40 जवानों के साथ नूरुद्दीन पलटा। फसील पर चढ़ने वाले कुछ और साथियों को भी अपने साथ लिया और अब वो बाईं तरफ वाले बुर्ज पर हमलावर हुआ था। इस बार इसके साथ लड़ने वालों की तादाद चूंकि पहले की निस्बत ज्यादा हो गई थी,
اس لیے اس برج پر قبضہ کرنے میں وہ جلدی کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر اس برج کے اندر بھی نور الدین نے اپنے تیر انداز مقرر کر دیے تھے۔ اب چونکہ شہر پناہ پر چڑھنے والے نور الدین کے لشکر کی تعداد اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ فصیل پر دو برجوں کے درمیان ان کا سمانا مشکل تر ہوتا جا رہا تھا، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ 2 حصے اس نے برجوں کی حفاظت پر مقرر کیے جن کے اندر اس نے پہلے سے اپنے تیر انداز بٹھا دیے تھے، اور ان دونوں حصوں کے لشکریوں کی اس نے تاکید کی کہ وہ دشمن کو ان دونوں برجوں کے قریب نہ آنے دیں، جبکہ تیسرے حصے کو اس نے اپنے ساتھ رکھا، اور اب وہ فصیل کی سیڑھیاں اترتے ہوئے شہر کے مشرقی دروازے کی طرف بڑھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے فصیل پر متعین اپنے لشکروں کو یہ احکامات جاری کر دیے کہ شہر پناہ پر چڑھنے والا ہر نیا لشکری اس کے پیچھے پیچھے فصیل کے مشرقی دروازے کی طرف آئے۔ شہاب الدین کا شہر کے اندر جو لشکر مقرر تھا، اس کے کمانداروں نے جب یہ دیکھا کہ دشمن فصیل کی سیڑھیاں اتر کر شہر کے مشرقی دروازے کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، تو اس نے آگے بڑھتے ہوئے نور الدین اور اس کے لشکریوں کو سیڑھیوں پر ہی روک دیا تھا۔ نور الدین نے جب دیکھا کہ شہر کے اندر لشکر کی تعداد زیادہ ہونے کے علاوہ اس اور اس کے ساتھیوں کو سیڑھیوں پر روک دیا گیا ہے، تو اس نے فصیل پر اپنے لشکروں کو چلا چلا کر حکم دیا کہ وہ شہر کے اندر دشمن پر تیر اندازی کریں۔ نور الدین کے حصوں پر فصیل پر برجوں کے قریب بیٹھے اور نئے چڑھنے والے جوانوں نے مشعلوں کی روشنی میں ایسی تیر اندازی مشرقی دروازے کے آس پاس پھیلے دشمن کے لشکروں پر کی کہ اس تیر اندازی سے شہاب الدین کے لشکر میں کھلبیلی اور ہنگامہ مچ گیا۔ جس وقت اس تیر اندازی کے باعث شہر کا محافظ لشکر اب مشرقی دروازے کے آس پاس ہلچل و فدور کا شکار ہوا، تو اسی وقت نور الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے دشمن پر ہی جان آفرین حملہ کر دیا، جبکہ فصیل پر نئے چڑھنے والے اس کے لشکری اس کے ساتھ شامل ہو کر اب لمحہ بلمحہ اس کی عسکری قوت میں اضافہ کرتے چلے جا رہے تھے۔ رات کے سمندر میں نور الدین کا یہ نادیدہ سفر جاری رہا، اور اب وہ موت کے سرسر کی طرح غم انگیز طوفان کھڑا کرتا ہوا شہر کے مشرقی دروازے سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اس کے پیچھے فصیل کی سیڑھیوں پر سے اس کے لشکری امڑتے ہوئے اس کے ساتھ آ کر شامل ہو رہے تھے۔ مشرقی دروازے پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے، اسے اپنی گرفت میں لینے کے لیے دونوں لشکروں کے درمیان ایک خونی کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ اسی لمحہ نور الدین نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، میرے باجبروت رفیقو، میرے جانثار عزیزو، قبل اس کے کہ یہ قطرہ قطرہ ٹپکتی رات ختم ہو، قبل اس کے کہ پارسا و رند، رہبر و راہزن، برہمن و شیخ، پادری و بھکشو اٹھ کر اپنی عبادت و رسومات کی ابتدا کرے، قبل اس کے کہ ایک گردن پر کئی چہرے رکھنے والے لوگ بیدار ہو کر منافقت کی ابتدا کرے، قبل اس کے کہ اس شہر کے لوگ بیدار ہوں، ان کا اضطراب اور ان کا پیچ و بڑھے، قبل اس کے کہ سورہ مشرق سے طلوع ہو جائے، آؤ میرے ساتھیو آؤ، دشمن کو بوسیدہ پرانی کہانیوں کی طرح دفن اور خاموش کر دیں، اور اپنے سامنے آنے والے ہر قوت کو جیت ہار اور سزا و جزا کے مقدرات سے گزار کر مشرقی دروازے پر قبضہ کر لیں اور اپنی فوج بندی و فتح کا اعلان کر دیں۔ نور الدین کے الفاظ نے اس کے لشکروں کی توانا دلوں اور جوان نگاہوں میں ایک طوفان اور ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ وہ ماغ کی کالی راتوں کی طرح حرکت میں آ کر طوفانی انداز میں شہاب الدین کے لشکریوں کا صفایا کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف نور الدین نے اپنے لشکر کے بکھرے ہوئے ان جذبات سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے ایسا ہولناک حملہ کیا کہ مولیان کے محافظ اس حملے کو روک نہ سکے، اور نور الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ کر شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ شہر پناہ کا دروازہ کھلتے ہی نور الدین کا لشکر سیلاب کی تند ریلے اور ہولناک صحرائی بگولوں کی طرح شہر میں داخل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ شہاب الدین کو جب خبر ہوئی کہ نور الدین نے شہر کے مشرقی دروازے پر قبضہ کر کے دروازہ کھول دیا ہے اور اس کا لشکر شہر میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اس نے اپنے لشکر کو فصیل سے اتر کر نور الدین کے لشکر پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ جو ہی شہاب الدین کا لشکر شہر پناہ کی شمالی جانب سے ہٹ کر نیچے اتر کر نور الدین اور اس کے لشکر کا سامنا کرنے لگا، آقبو اور خلیل کو پیش قدمی کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے بھی نور الدین کی طرح لکڑی کے تختوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر پانی بھری خندق میں ڈالا، اور ان کے ذریعے وہ اپنے لشکر کو خندق پاک کرا کے شہر کے مشرقی دروازے پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر کی جد و جہد کے بعد انہوں نے شہر پناہ کا شمالی دروازہ توڑ دیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ آگے بڑھنے لگے۔ شہاب الدین اپنے لشکر کو فصیل سے اتار کر جب نور الدین اور اس کے لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا، تو نور الدین کو بھی شہاب الدین کے اس حملے کی خبر ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو مجتمع اور مربوط کر کے شہر کے مشرقی حصے کے محافظوں کو مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ شہاب الدین کا سامنا کرنے کے لیے خود آگے بڑھا تھا۔ شہاب الدین کا گمان تھا کہ نور الدین ابھی کشمکش کی حالت میں ہوگا، لہٰذا وہ اسے شہر سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن جب نور الدین آگے بڑھ کر حملہ آور ہوا تو شہاب الدین کے سارے وسوسے، سارے گمان رفع ہو گئے تھے، اس لیے کہ نور الدین کے ان ہولناک حملوں نے شہاب الدین کو ایک طوفان اور قلب کی دھڑکنوں میں خوب و راست طاری کر کے رکھ دیا تھا۔ شہاب الدین اپنے لشکر کے ساتھ نور الدین کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی امید و بیم کی کشمکش میں ہی تھا کہ اس کی پشت کی طرف سے آقبوغ اور خلیل نے زوردار حملہ کر دیا۔ اب شہاب الدین کو مکمل طور پر یقین ہو گیا تھا کہ تاریخ اس کے لیے بدترین نوشتوں کا اہتمام کر چکی ہے، اور یہ کہ اگر اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کی تو اس کا مرکزی شہر مولیان ہی اس کا مزار و مرقد بن کر رہ جائے گا۔
اس موقع پر شہاب الدین نے بیدار مغزی اور عیاری سے کام لیا۔ اس نے اپنے نائبوں سے کہا کہ تم اس دو طرفہ جنگ کو جاری رکھو اور میں ایک نئی حکومت کا انتظام کرتا ہوں اور دشمن کے دونوں لشکروں میں سے ایک کی مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس طرح بہت جلد دشمن کو اپنے مرکزی شہر سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے لشکر کو جل دینے کے بعد شہاب الدین نے اپنے سارے اہل خانہ کو ساتھ لیا۔ شہر پناہ کے مغربی دروازے سے وہ باہر نکلا۔ شہر پناہ کے مغربی حصے سے چونکہ دریا سندھ ٹکرا کر گزرتا تھا، اس لیے یہاں شہاب الدین اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک کشتی میں بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ شہر میں جب شہاب الدین کے فرار کی خبر پھیلی تو اس کے لشکر نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر پر مکمل طور پر نور الدین کا قبضہ ہو گیا تھا۔ نور الدین نے شہاب الدین کے طاقوں میں کچھ لوگ لگائے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی، لہذا شہاب الدین فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوسری طرف نور الدین شہر کا نظم و نسق درست کرنے میں لگ گیا تھا۔ شہر کے گرد کھودی ہوئی خندق سے پانی نکال کر اسے دریا سندھ میں ڈال دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے مولیان شہر کے لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ ان کی جان و مال اور عزت محترم و محفوظ رہے گی۔ گو نور الدین نے شہر رات کی تاریکی میں ہی فتح کر لیا تھا، لیکن شہر کا نظم و نسق سنبھالنے اور خندق کو جگہ جگہ سے بھروانے کے بعد سورج طلوع ہو کر بلند ہو گیا تھا۔ نور الدین نے اپنے لشکر کا ایک حصہ شہر کے اندر اور فصیل کے برجوں پر حفاظت و احتیاط کی خاطر مقرر کیا اور باقی لشکر کو اس نے ہتھیار کھول کر اور پڑاؤ میں جا کر آرام کرنے کا مشورہ دے دیا تھا۔ جو لشکر شہر کے اندر اور فصیل پر مقرر کیا گیا تھا وہ چونکہ آک بوگا اور خلیل کے عقبے لشکر سے حاصل کیا گیا تھا، لہٰذا اس لشکر کے ساتھ ساتھ نور الدین نے آک بوگا کو شہر کے اندر اور خلیل کو فصیل کے اوپر مقرر کیے جانے والے لشکر کا نگران مقرر کر کے ان دونوں کو وہی متعین کر دیا تھا۔ رات کے وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی رہی تھی، لیکن اب مطلع صاف تھا اور فضاؤں میں نکلی نکلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ تاہم سرد برفانی ہوائیں چلنے کے باعث سردی اپنے زوروں پر تھی۔ نور الدین جس وقت شہر سے نکل کر پڑاؤ میں آ کر اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا اس کے خیمے میں آتش دان کے پاس بچھائی ہوئی چٹان پر انجلینا بیٹھی ہوئی تھی۔ آتش دان میں آگ روشن تھی جس کی وجہ سے خیمہ خوب گرم ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ انجلینا نے اپنے پہلو میں اور آتش دان میں جلتی ہوئی آگ کے سامنے کھانے کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ نور الدین کو دیکھتے انجلینا پر گھونگھٹ الٹنے کا اثر سما طاری ہو گیا۔ نور الدین کو دیکھتے اس کی ہونٹ کپ کپائے اور رخسار سلگنے لگے۔ نور الدین خاموشی سے اپنے خیمے میں داخل ہوا، آتش دان کے پاس چٹائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے طائروں کی آوارہ ٹولیوں کی طرح اس کے چہرے پر کچھ جذبات نمودار ہوئے تھے۔ شاید اس نے انجلینا کی یوں اس کے خیمے میں آنے، اس کا کھانا لے کر اس کا آتش دان کے پاس بیٹھ کر انتظار کرنا ناپسند کیا تھا، پر جلد ہی وہ ان سنگین جذبوں پر قابو پا گیا۔ شاید انجلینا کا دل رکھنے کی خاطر وہ ضبط کر گیا تھا۔ نور الدین جب چٹائی پر بیٹھ گیا تو انجلینا نے اپنے چہرے پر شبنمی، گلابوں اور نرم و خنک چاندنی کی فوار جیسی مسکراہٹ بکھیری۔ پھر اس نے نور الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے امیر، مولیان شہر کی اس فتح اور شہاب الدین کے فرار پر میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ اپنے سر کو جھکائے ہی جھکائے نور الدین نے انجلینا کی اس مبارکباد کا جواب دیا۔ پھر اس نے نگاہوں میں برستے دکھ کے ساتھ انجلینا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے انجلینا، تمہارا میرے خیمے میں یوں اکیلے آنا اور پھر میرا کھانا لے کر آتش دان کے پاس میرا انتظار کرنا، اس سے میرے لشکر دیگر لوگ کیا اثر لیں گے؟ نور الدین کی اس گفتگو پر انجلینا گھور سیاہ جیون جیسی بے ربطگی کا شکار ضرور ہوئی تھی، لیکن فوراً ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اپنے چہرے پر پریم رنگوں جیسی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا، میرے یوں آپ کے خیمے میں اکیلے آنے سے کچھ بھی اثر نہیں لے سکتا کوئی، اس لیے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ امیر تیمور نے بھرے دربار میں مجھے آپ کے لیے مانگا تھا، لہٰذا میرے اور آپ کے اس رشتے کی خبر سب کو ہے۔ اب اگر کوئی نیا اثر لے سکتا ہے تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ انجلینا صرف امیر نور الدین کے لیے پیدا ہوئی ہے، بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ اس موقع پر نور الدین نے کہا، اے انجلینا، تم نے تو اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ لوگوں کو جہاں یہ خبر ہے کہ نور الدین کے لیے انجلینا کو مانگا گیا تھا، وہاں لوگوں کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ انجلینا اس رشتے پر رضامند نہ ہوئی تھی اور انتہائی حقارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر تم خود ہی سوچو، تمہارا اس طرح میرے خیمے میں آنا لوگوں پر کیا تاثر ہوگا؟ انجلینا نے فوراً اپنی حیثیت کو واضح کرنے کی خاطر کہا، میں اگر کسی موقع پر نہ کر سکتی ہوں تو حالات کو دیکھنے سمجھنے اور پرکھنے کے بعد ہاں بھی تو کر سکتی ہوں، اور یہ میرا حق ہے۔ میرا اس طرح آپ کے خیمے میں آنے پر لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں نہ کہنے کے بعد اب ہاں کر چکی ہوں۔ اے امیر، میں کھل کر آپ پر یہ انکشاف کر دوں کہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جو حالات کے انتہائی فریب سے گھبرا کر اپنی منزل اور اپنے نقطہ نظر سے ہٹ جاتی ہیں۔ اے امیر، میں نے اگر سرعام نہ کیا تو اب علیہ اعلان ہاں کہہ دیتی ہوں کہ آپ کی خاطر اپنے جسم و جان کو قربان بھی کر سکتی ہوں، اس لیے کہ انجلینا بزدل نہیں ہے۔ اس گفتگو پر نور الدین گردن جھکائے چند ثانیہ تک قبرستان کی ویرانیوں کی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، اے انجلینا، میرے اور تمہارے رشتے کی جو بات چلی تھی وہ تو طوائف کی طرح درماندہ
किसी राह गुजर की तरह वसीयत और पुरानी हो चुकी है। एंजेलिना, मैं खुद बहुत दूर निकल चुका हूँ। तुम्हारे इनकार के बाद मैं एक और दरवाजे पर दस्तक दे चुका हूँ और वो दरवाज़ा मेरी जिंदगी का महवर और मेरी जीत का निशान है। एंजेलिना ने नूरुद्दीन की इस गुफ्तगू का कोई असर न लिया, बल्कि मध्यम मध्यम रूप बखेरते हुए आवाज में इसने कहा, ए अमीर, मैं जानती हूँ आपने किसी दरवाजे पर दस्तक नहीं दी और ना ही आपने किसी लड़की का इंतखाब किया है, बल्कि मैं समझती हूँ ये बात आप मुझे मेरी गलती की सजा देने के तौर पर कहते हैं। ए अमीर, मेरे और आपके दरमियान जो गलत फहमियों और रसूमात के कांटे बिखरे हैं इन्हें मैं खुद समेटूंगी, इसलिए कि मेरी ही वजह से ये कांटे बिखरे हैं। कसम खुदाबंद की, अगर इन कांटों, इन खारों को मुझे अपनी पलकों से भी चुनना पड़ा तो चुन लूंगी। ए अमीर, मैं तस्लीम करती हूँ कि एक बार भरे दरबारों में इससे गलती हो चुकी है, पर वो गलती भी तो नहीं कि इसकी तलाफी तक न की जा सके। दुनिया में कौन इंसान ऐसा है जिससे गलती नहीं होती और फिर इस गलती की तलखी को दूर करने का कोई रास्ता नहीं निकल आता क्या? आप जानते हैं, जिस वक्त में अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने खलील के साथ अपनी निस्बत को कच्चे धागों की तरह तोड़ फेंका। काश आपने मेरे इस रवैये पर तवज्जो दी होती। एंजेलिना की इस गुफ्तगू के जवाब में नूरुद्दीन की गर्दन झुकी हुई थी। अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए एंजेलिना फिर बोल पड़ी, ए अमीर, मैं आज खुलकर बता दूं, आप ही मेरा तबस्सुम और मेरा तकल्लुम है, आप ही मेरी वफाओं का हासिल हैं। ए अमीर, आप मेरे लिए एक मुसाफिर नवाज दरख्त की मानित हैं जो हर एक की राहत और आराम का बाइस बनता है। आप मेरे लिए उस महकते शादाब खेत की मानित हैं जो आंखों की प्यास तक बुझा देता है। आप मेरे लिए वो जिंदा हकीकत है जिससे लबे शीरी पर रक्स करती तिश्नगी तक जाती रहती है। ए अमीर, मैंने आज अपनी ज़ात, अपने दिल और अपने ज़मीर को खोल कर आपके सामने रख दिया है। मैंने जो कुछ कहना था वो कह चुकी हूँ। अब फैसले की तनाबे आपके हाथ में है। अब आप खाना खाए, मैं जाती हूँ। और इसके साथ ही एंजेलिना उठी बड़ी तेजी के साथ वो नूरुद्दीन के खेमे से निकल गई थी। नूरुद्दीन बेचारा चंद सालों तक गर्दन चुका के सोचता रहा, फिर वो खाना खाने लग गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये कहानी भी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।